بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر اور ایک ریچھ نچانے والے کا واقعہ۔ شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت لال شہباز قلندر کہا کرتے تھے، جوانوں، دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے۔ روزانہ یہی بات کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا کیسے؟ دنیا میں ہی آ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ حضرت لال شہباز قلندر پاک نے کہا، ارے او نادان، تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا ہے تو یہ آیات نہیں پڑھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے کہا، اچھا پھر گھر جا، رات کو دیکھ ہی لے گا۔ یہ شخص گھر گیا، رات ہوئی، سویا، آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر پاک کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک ریچھ نچانے والا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریچھ کی ڈور تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈگڈگی تھی۔ وہ ڈگڈگی بجاتا تھا، ریچھ ناچتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر جیسے ہی اس کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا، میاں تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ پھر ریچھ نچانے والے نے کہا، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ اس نے کہا، تو قلندر کیسے ہے؟ نہ تو تیرے ہاتھ میں ریچھ ہے، نہ تیرے ہاتھ میں ڈگڈگی ہے۔ ریچھ نہیں ہے، ڈگڈگی نہیں ہے تو تماشا کیسے دکھائے گا؟ تماشا نہیں دکھائے گا تو قلندر کیسے ہوا؟ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے فرمایا، پہلے تم دکھاؤ، پھر میں تجھے دکھاؤں گا تماشا۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے کہا، اب آپ کی باری ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹنا۔ جیسے ہی وہ شخص نیچے سے گزرا، ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ ہی پہاڑ، سبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی ایسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہی گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا، آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے، سپہ سالار بولا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ آدمی حیران اور پریشان ہو گیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی ہوئی اس سے لپٹ گئی اور کہا کہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ آدمی سب بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں کے سال گزر گئے، بچے ہوئے، شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا۔
جسم سے جان اور مان سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن خیال آیا آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں سے وہ درخت کے نیچے سے گزرا تھا، وہیں پہنچا، دیکھا وہ درخت وہیں موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ درخت کے بیچ میں سے گزرا، جیسے ہی وہ گزرا ماحول پھر سے بدل گیا۔ وہی وقت، وہی ماحول، وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت سخی لال شہباز قلندر سرکار مسکرا رہے تھے۔ اس آدمی کی حالت غیر ہو گئی، بولا میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چپ کر نادان، میں نے کہا تھا یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کھیل تھا جو تیرے ساتھ رچا گیا تھا، تماشا ہی تھا جو تیرے ساتھ رچا گیا تھا۔ میرے بہن بھائیوں، اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت مت خراب کرو۔ ہماری زندگی اور ہماری سانسیں بھی الٹی چل رہی ہیں، کوئی 50 سال پر، کوئی 30 سال پر، کوئی 20 سال پر۔ جیسے ہی یہ 0 پوائنٹ پر آئے گی، اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام جدائی ہے۔ معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔